اور مجھے یاد ہے کہ میرا والد اور والدہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ یہ ضروری ہے کہ ہم بائبل کو سیکھیں، چاہے زندگی کتنی بھی مشکل ہو جائے۔ اور وہ ہمیں اس کتاب میں سے سکھایا کرتے تھے خدا کے بارے میں، یسوع مسیح کے بارے میں، اور ہمارے گناہوں کے لیے جو یسوع مسیح نے قربانی دی اس کے بارے میں۔ بچپن سے ہی ہماری پرورش اسی طرح ہوتی رہی، اور جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں آپ سوال کرنا شروع کرتے ہیں، ہم غریب کیوں ہیں؟ یہ سوال تب پیدا ہوتا ہے جب ہم دوسرے لوگوں کی زندگی بسر کرنے کے سلیقے کو دیکھتے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے 13 سال کی عمر میں خدا کے سامنے ایک بار رو پڑا، اور میں نے کہا کہ اگر تو سچ میں ہے تو مجھے اس چیز کی وضاحت دے۔ اور 13 سال کی عمر میں میری زندگی تبدیل ہو گئی، کیونکہ اس روز صبح کے 3 بجے باہر زمین پر لیٹے ہوئے ستاروں کے تلے بہامس میں آنسو میری آنکھوں سے نکل کر میرے چہرے پر آ گئے۔ میں نے خدا سے کہا کہ مجھے وضاحت دے کہ ہم کیوں غریب ہیں۔ اس کا جواب بہت ہی سادہ تھا، اس نے کہا تم اپنے ذہن کی وجہ سے غریب ہو۔ اور یہیں سے میرا ایک سفر شروع ہوا۔ اس رات میں نے مسیح کو اپنی زندگی قبول کیا، اور یہ 13 سال کی عمر کا واقعہ ہے، اور میں نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ 14 سال کی عمر میں نے ایک صفحے پر وہ سب لکھا جو میں بننا چاہتا تھا اور جو کرنا چاہتا تھا، اور آج میں وہ سب کام کر رہا ہوں، زمین پر لیٹنے اور آج اپنے جیٹ میں ہوائی سفر کرنے کے درمیان کچھ تو عجیب ہوا تھا۔ اور جو عجیب ہوا تھا وہ یہ تھا، اصل میں میرا ذہن تبدیل ہو چکا تھا۔ کچھ نہیں بدلتا جب تک آپ کا ذہن نہیں بدلتا۔ آپ اپنی پرانی ذہنیت کی بجائے اپنے کپڑے بدل سکتے ہیں، آپ اپنی پرانی ذہنیت کی بجائے اپنی جگہ بدل سکتے ہیں، آپ پرانی ذہنیت کی بجائے اپنا گھر بھی بدل سکتے ہیں، لیکن کچھ نہیں بدلتا جب تک آپ کا ذہن نہیں بدلتا۔ اور اس سفر میں ایک نوجوان ہونے کے طور پر میں نے 14 سال کی عمر میں بائبل کو پڑھنا شروع کیا۔ مسیح میں میرے عزیزوں، میں اس معاملے میں بہت ہی سنجیدہ ہوں، اور یہ سچ ہے کہ میں نے 14 سال کی عمر میں اس کتاب کو پڑھا۔ میں نے اس کتاب کو مکمل طور پر پڑھا اور مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا، کیونکہ بائبل ایک بہت ہی پیچیدہ کتاب ہے، اور میں نے اس کتاب کو کنگ جیمز ورژن میں پڑھا جو کہ اور زیادہ مشکل ہے۔ لیکن میں نے بائبل کو پڑھا کیونکہ میں جاننا چاہتا تھا کہ خدا نے انسان سے کیا کہا۔ اور جب میں 15 سال کا ہوا میں نے پھر سے بائبل کو پڑھا، پوری بائبل کو پڑھا، اور مجھے یہ کتاب سمجھ آنا شروع ہوئی۔ 16 سال کی عمر میں نے اس کتاب کے بڑے بڑے حصوں کو یاد کرنا شروع کر دیا، اور میرے اسکول کے اسباق میں ایف سے اے گریڈ پر چلا گیا۔ میں بائبل کی وجہ سے اے گریڈ والا اسٹوڈنٹ بن گیا۔ میں نے اس کتاب یعنی بائبل کی وجہ سے اپنے ہائی اسکول میں ٹاپ کیا۔ اس کتاب سے میں نے سیکھا کہ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ بس میری ساری کی ساری زندگی بدل گئی، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو نئی معلومات سے بھرا، اس کتاب سے جس نے میرے ہی متعلق میرے نظریے کو بدل دیا۔ اور میں نے کچھ اس طرح کی چیزیں دریافت کی۔ زندگی میں ایک بڑا المناک واقعہ موت نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو یہ سب سے بدترین چیز ہے جو آپ کے ساتھ پیش آتی ہے۔ یہ سچ نہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ ایک بڑا المناک واقعہ موت نہیں، بلکہ ایسی زندگی ہے جو بغیر مقصد کے ہے۔ مردہ ہو کر زندگی سے ناواقف ہونے سے زیادہ بڑا المناک واقعہ یہ ہے کہ آپ زندہ ہیں لیکن نہیں جانتے کہ کیوں زندہ ہیں۔ کیونکہ جب آپ زندہ ہیں تو آپ کو وضاحت دینی ہے کہ آپ اپنے وقت یعنی گھنٹوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اپنے منٹوں، اپنی قوت کے ساتھ اور اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ آپ کو وضاحت دینی ہے کہ میں کیوں یہاں پر ہوں اور گزشتہ ہفتے میں نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کیا۔ زیادہ تر لوگ ایک تجربے کے طور پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا آپ کی زندگی اتنی یقینی ہے کہ آنے والا بل آپ ہی ادا کریں گے؟ کیا آپ کو آپ کی زندگی کی منزل کا علم ہے؟ خدا نے مجھے یہاں بھیجا ہے کہ میں آپ سے بات کروں اور آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ یہاں پر کسی گزرتے ہوئے وہم کے طور پر نہیں ہیں۔ آپ اس دنیا میں آئے ہیں کیونکہ آپ کو کچھ ایسا کرنے کی ضرورت ہے جو ابھی تک ہوا ہی نہیں۔ آپ ایک با مقصد اور با معنی زندگی بسر کرنے کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں۔ آپ کوئی غلطی نہیں ہے، اور سچ یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی شخصی زندگی بسر کرنے کی وجہ تلاش نہیں کرتے، آپ کبھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچیں گے۔ سر، آپ پیدا ہوئے ہیں اس دنیا میں کچھ اہم کرنے کے لیے، اسی لیے میں اس بات کا قائل ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کسی مقصد کے لیے تخلیق ہوا ہے، قوت سے آراستہ اور منزل کے لیے بنایا گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ایسی چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں جو ہم نے ابھی دیکھی ہی نہیں،
اور وہ سب کچھ آپ میں لوگوں کے خوف کی وجہ سے دب چکا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ میں سے بہتوں کی نوکریاں ان کے لیے بڑی قبروں کی مانند ہیں۔ کوئی چیز آپ کو اتنی تیزی سے دفن نہیں کر سکتی جتنا وہ کام جس میں آپ پھنس جاتے ہیں۔ آپ پیدا ہوئے ہیں کچھ ایسا کرنے کے لیے جس کی دنیا کو ضرورت ہے، اس لیے جب تک آپ اپنا مقصد دریافت نہیں کرتے آپ کبھی بھی اپنی قوت کو بڑھا نہیں سکتے۔ آپ کا مقصد میڈم سب سے زیادہ اہم چیز ہے جو آپ کو دریافت کرنی ہے، کیونکہ جب آپ کو آپ کا مقصد مل جاتا ہے تو آپ کو خود بخود اپنی قوت مل جاتی ہے، اور جب آپ کو آپ کا مقصد اور آپ کی قوت مل جاتی ہے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جب آپ اپنی زندگی میں مقصد کو تلاش کر لیتے ہیں تو کوئی انسانی رائے آپ کو چھو بھی نہیں سکتی۔ آج دوپہر جب ہم ایئرپورٹ سے گاڑی کے ذریعے شہر میں آئے، میں نے کچھ ایسا دیکھا جس نے ہمیشہ مجھے ڈرایا ہے، اور اسے دیکھتے ہی میرے ذہن میں وہی سوال آیا جو 17 سال کی عمر میں نے پوچھا تھا۔ میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ دنیا میں زمین پر کون سی جگہ سب سے زیادہ قیمتی یا دولت مند ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ دولت کہاں ہے؟ اور کسی نے کہا ساؤتھ امریکہ کا گولڈ مائنز ہو سکتا ہے، یا پھر ساؤتھ افریقہ کا ڈائمنڈ مائنز ہو سکتا ہے، یا ایران، عراق، کویت کی تیل کی جگہیں ہو سکتی ہیں، یا پیرو کی سلور مائنز ہو سکتی ہیں، یا وہ بحری غذا سے بھرے ہوئے کیریبین کے سمندر ہو سکتے ہیں۔ زمین پر سب سے زیادہ دولت مند جگہ کون سی ہے؟ میں نے ڈھونڈ لی۔ زمین پر جو سب سے زیادہ دولت مند جگہ ہے وہ یہی میریانا میں ہے۔ میں نے وہ جگہ آج ہی دیکھی ہے۔ زمین پر سب سے زیادہ دولت مند یا قیمتی جگہ کچھ اس طرح کی دکھتی ہے۔ یہ ایک قبرستان ہے۔ کیوں قبرستان زمین پر سب سے زیادہ دولت مند جگہ ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ قبرستان میں دفن لوگ ایسی کتابیں ہیں جو کبھی لکھی نہیں گئیں۔ قبرستان میں ایسی تصاویر ہیں جو بے رنگ ہیں۔ یہاں میریانا کے قبرستان میں دفن لوگ ایسی موسیقی ہیں جن کو کسی نے نہیں سنا، کیونکہ لوگ موسیقی کو اپنے ذہن میں لیے مر گئے۔ کیا المیہ ہے؟ قبرستان ایسے کاروباروں سے بھرا پڑا ہے جو کبھی شروع ہی نہیں ہوئے۔ آپ میں سے بعض لوگ گزشتہ 20 سالوں سے کاروبار کا منصوبہ رکھتے ہیں لیکن آج بھی نوکری کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے قدم ہی نہیں بڑھایا اور اس منصوبے کو لے کر خدا کا یقین نہیں کیا، اور یہ قبرستان وہ کاروبار ہم سے چھین لے گا۔ قبریں ایسے منصوبوں سے بھری پڑی ہیں جو کبھی حقیقت ہی نہیں بنے۔ قبریں ایسی رویا کی طرح بھری پڑی ہیں جو ایک خواب کی طرح مر گئیں۔ ایسی تدابیر ہیں جن کو عمل میں نہیں لایا گیا۔ قبرستان ایسے شاندار اور قوت سے بھرپور خزانے سے بھرا ہے جس کو کسی نے استعمال نہیں کیا۔ اور سچ کہوں تو میں اسی لیے یہاں پر آیا ہوں، کیونکہ مجھے آنا ہی تھا۔ میں قبرستان کی وجہ سے یہاں پر آیا ہوں۔ میں یہاں آیا ہوں کہ اس بات کی یقین دہانی کروں کہ قبرستان آپ سے کچھ بھی نہ لینے پائے۔ میں سچ میں یہاں میریانا میں آیا ہوں تاکہ یقین دہانی کروں کہ جب آپ مریں آپ خالی ہو کر مریں۔